وہ شہر میں اجنبی تھا اور ایک اور مصیبت اس کے گلے پڑ گئی تھی، اور مصیبت یہ تھی کہ آوارہ بچے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ کوئی اسے پتھر مارتا، کوئی اس کی قمیض کھینچتا، اور وہ نعرے لگا رہے تھے، پاگل یوئے پاگل یوئے۔ وہ تقریباً روحاں سا ہو چکا تھا، اور اس نے پلٹ کر لڑکوں کو کہا کہ یقین کرو، میں پاگل نہیں ہوں، میں مسافر ہوں اور مصیبت زدہ ہوں۔ ایک آوارہ لڑکا بولا کہ ہر کوئی یا ہر پاگل کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ سب لڑکوں نے کہکا لگایا۔ ایک اور آوارہ لڑکا بولا کہ پاگلوں کے کوئی سینگ ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ آگے آگے اور آوارہ لڑکے پیچھے پیچھے۔ اچانک ایک کڑک دار آواز آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ٹھہرو، میں تم لوگوں کا بندوبست کرتا ہوں۔ لڑکوں نے واپس مڑ کر دیکھا تو وہاب بن عمر یعنی بہلول وہ اپنی لاٹھی ٹیکتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے قریب آ کر لڑکوں کو کہا کہ اگر اب تم لوگوں نے اس غریب کو چھیڑا تو میں تم لوگوں کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بہلول نے اپنی لاٹھی ہوا میں لہرائی اور وہ سارے لڑکے بھاگ گئے۔ اب بہلول اس شخص کی طرف وہ متوجہ ہوا اور اسے کہا، میں سارا دن گلیوں میں پھرتا ہوں، تم مجھے اجنبی اور مسافر لگ رہے ہو۔ وہ شخص روحان سی آواز میں بولا کہ ہاں، میں اجنبی بھی ہوں اور مسافر بھی ہوں، لیکن یہ لڑکے مجھے تنگ کر رہے تھے۔ بہلول نے کہا، سارا واقعہ بیان کرو، ہوا کیا ہے؟ مسافر کہتا ہے، میں تمہارے شہر میں آیا تو میں ڈر گیا۔ میرے پاس کچھ زیورات اور سونے کے سکے تھے۔ میں نے یہاں پہ ایک تاجر کے پاس وہ اس لیے امانتاً رکھوائے کہ وہ مجھ سے گر جائیں گے یا کوئی مجھ سے چھین لے گا۔ میں نے اسے کہا کہ جب میں اپنا کام کر لوں تو یہ مجھے واپس کر دینے ہیں۔ اس تاجر نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ آج 2 دن بعد میں اس سے اپنی چیزیں مانگنے گیا تو وہ صاف مکر گیا، اور مکرنے کے علاوہ اس نے میرے پیچھے ان آوارہ لڑکوں کو لگا دیا۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بہلول نے کہا کہ نہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ مایوسی کفر ہے، تو مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ اتنا ظالم آدمی ہے، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ بہلول نے کہا، ابھی تم نے کہا ہے کہ مایوسی کفر ہے، تم مجھے پتہ بتاؤ، اور تم کل اس سے اپنی امانت مانگنے جاؤ، میں پہلے وہاں موجود ہوں گا۔ اس شخص کو حوصلہ ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے جدا ہو گئے۔ اگلے دن بہلول ایک تھیلی لے کر مخصوص ٹائم پر اس تاجر کے پاس پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں خراسان جا رہا ہوں۔ میری عمر اتنی زیادہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی میں واپس آ پاؤں۔ اگر 3 مہینے تک میں واپس آ جاتا ہوں تو یہ امانت مجھے واپس کر دینی ہے۔ اگر 3 مہینے تک میں واپس نہیں آتا تو تم نے اس سے ایک خوبصورت مسجد بنوانی ہے اور ایک خوبصورت مدرسہ بنوانا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے زیورات اور 10,000 سونے کے سکے ہیں۔ یہ بات سنی تھی کہ تاجر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے کہا کہ آپ بدشگونی کی باتیں نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ سلامت واپس لے کر آئے گا، اور آپ امانت سے بالکل بے فکر رہیں، جو ہی آپ آئیں گے میں یہ امانت آپ کو لوٹا دوں گا۔ اب یہ مکالمہ جاری تھا کہ پروگرام کے مطابق وہ مسافر تاجر کے پاس پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ میری امانت واپس کی جائے۔ اب تاجر سوچتا ہے کہ یہاں پہ مکرتا ہوں، یہ شخص شور ڈالے گا، اور یہ جو تھیلی ہے جو بہلول نے دی ہے یہ بہت وزنی ہے،
پھر بہلول ہارون الرشید کا رشتہ دار ہے، ہارون الرشید نے اسے تحائف دیے ہوں گے اور اس کا وزن بہت زیادہ ہے، اگر ابھی مکر جاؤں تو یہ امانت بھی نہیں رکھوائے گا۔ اس نے فوراً نوکر کو حکم دیا کہ مسافر کی امانت لائی جائے۔ نوکر فوراً اندر گیا اور ایک تھیلی لے آیا۔ جب مسافر کے ہاتھ میں تھیلی پہنچی تو بہلول نے پوچھا کہ یہی تھیلی تھی؟ تو اس مسافر نے کہا جی بالکل یہی تھیلی تھی۔ اس نے اپنا سارا سامان چیک کر لیا۔ بہلول نے اور اس مسافر نے شکریہ ادا کیا، سوداگر کا، تاجر کا، اور بہلول نے نکلتے ہوئے کہا کہ میری وصیت یا میری خواہش یاد رکھنی ہے۔ تاجر خوشی خوشی کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو کر خراسان جائیں، یہ سارا کچھ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ بہرحال وہ نکل گئے۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئے تو تاجر نے تھیلی کھولی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تھیلی میں لوہے کے ٹکڑے، کانچ کے ٹکڑے اور کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، جس کی وجہ سے اس کا وزن زیادہ تھا۔ یہ تھے بہلول دانا یا وہاب بن عمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 16 اکتوبر ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ آج آپ سے دوسرا انٹریکشن، دوسرا مکالمہ، کچھ تازہ ترین خبریں، کچھ اپنا تبصرہ، ایک ویلاگ۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہو گیا، اور اس کے بعد اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ لطف اندوز ہوں گے۔ اور اگر آپ ہمارے خیالات سے متفق نہیں ہیں، میری شکل پسند نہیں ہے، بال پسند نہیں ہے، بولنے کا انداز پسند نہیں ہے، تو آپ کا پورا حق ہے کہ آپ چینل کو انسبسکرائب کر دیں، اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اور اگر آپ سبسکرائبرز ہیں آلریڈی، آپ کی بڑی مہربانی، آپ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارا پیغام نوجوانوں تک پہنچائیں، خاص کر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ہے تو بڑا مشکل۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، اور اس لیے انہوں نے شاید لگایا تھا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اور دوسرا یہ کہ ایوریج ویو ڈوریشن بڑھائیں، اس میں ہیلپ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد یہ سپورٹ کرنے کا سب سے بڑا اور آسان طریقہ ہے کہ ویڈیو کو کلک کرنے کے بعد آپ پوری ویڈیو دیکھیں۔ اب آتے ہیں تازہ ترین خبروں پہ۔ آج اخبار میں ایک کونے میں اتنی ساری خبر لگی ہوئی ہے، اتنی ساری خبر۔ کیا ہے خبر؟ یہ ہے کہ دن ہوتا ہے جی 16 اکتوبر کا، وقت ہوتا ہے جی 4:30 بجے، اور ٹائم ہوتا ہے جو ہے نا، ٹائم ہوتا ہے 4:30، تاریخ ہوتی ہے 16 اکتوبر، اور مقام ہوتا ہے لیاقت باغ۔ یہاں پہ ایک گولی چلتی ہے، گولی لگتی ہے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کو، اور گولی لگنے کے بعد آپ گرتے ہیں۔ وہ گولی پاکستان کو، ابھی قائد اعظم سے سنبھلے نہیں تھے، وہ گولی پاکستان کو جمہوریت سے، انسانی حقوق سے، احترام سے، قانون سے، ہر چیز سے جدا کر دیتی ہے۔ وہ گولی ہمیں اندھیری راستوں کا مسافر بنا دیتی ہے، اور اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، کیونکہ اتنی ساری برسی کی خبر لگی ہوئی ہے، اور مریم نواز کا اتنا بڑا جو ہے وہ بیان لگا ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب کی تو ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے، اور چاچو شباز کی، یعنی وہ ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے، اور اتنی ساری۔ سید اکبر نے گولی ماری، اور عین پروگرام کے مطابق سید اکبر کو وہیں پہ جو ہے وہ لوگوں نے مار مار کے قتل کر دیا۔ سید اکبر کے پیچھے کون تھا، اس کا سپانسر کون تھا، اس کو کس نے بھیجا، یہ جو ہے وہ جس طرح ہر قتل پاکستان میں چھپ گیا، لیاقت علی خان کا قتل بھی چھپ گیا۔ ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ڈی ایس پی عجب خان یہ سیکیورٹی انچارج تھے، یہ سیکیورٹی انچارج تھے قائد ملت کی
اس کے بعد لیاقت علی خان کے قتل کے بعد جو ہے وہ ڈی ایس پی عجب خان کو ترقی ملتی ہے. اور یہاں پہ کن لوگوں کو ترقیاں ملتی ہیں؟ جو عمران کی مخالفت کر رہا ہے، جنہوں نے درخواستیں دی، جن کے دل میں عمران کا بغض ہے، جن کے دل میں عمران کی دشمنی ہے، ان سب کو جج بنایا جا رہا ہے، ان سب کو جو ہے وہ ترقیاں دی جا رہی ہیں. تو بہرحال لیاقت علی خان آج ان کی برسی ہے اور وہ گولی جو ہے وہ ہمیں بڑی مہنگی پڑی. اس کے بعد جو ہے نا آپ کو بتانا تھا 28 نومبر 2025 ون آف مائی فیوریٹ، پوری قوم کے فیوریٹ، پوری قوم کے ہیرو، میری جند میری جان، جنرل عاصم منیر، ہلال امتیاز ملٹری، ان کا جو ہے وہ آخری دن ہے. تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، 1 مہینہ اور کچھ، اور وہ ریٹائر ہو جائیں گے. لیکن جو لوگ مجھے ریگولر سنتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ میں نے بار بار کہا کہ یہ دن بڑے بھاری پڑیں گے، یہ دن جو ہے وہ بڑے معجزے دکھائیں گے. یہ دن پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، آپ دیکھیں نا کہ افغانستان میں کیا ہوا. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 48 گھنٹوں کی جنگ بندی ہوئی ہے لیکن یہ برقرار نہیں رہے گی، یہ ٹوٹ جائے گی، اس سے پہلے حملہ ہو جائے گا. کیونکہ خواجہ آصف وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ افغانستان ہمارا دشمن ہے. اور اب سنیں کہ حقانی گروپ کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کا موقف چینج ہو گیا ہے. پاکستان کیا کہتا ہے؟ پاکستان کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا افغانستان میں افغانیوں کی نمائندہ حکومت ہوگی. ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، RCO رجیم چینج آپریشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور جو طالبان اتنے سالوں کے بعد کابل پہ ان کی حکومت قائم ہوئی، لگتا یہ ہے کہ اب ہم اس سے اکتا گئے ہیں اور ہم اس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور ان کی جو مخالف قوتیں ہیں ان کو ہم اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. بہرحال معاملات بہت خونی ہیں. آپ مرید کے دیکھ لیں کہ مرید کے میں کیا ہوا، کتنے لوگوں کو، یعنی رائن گرم نے آج انتہا کر دی. یہ جو ہے نا وہ ڈراپ سائٹ کے ہیں رائن گرم، غلام مرتضیٰ، بڑی خبریں انہوں نے دی ہیں اور ان کے دعوے سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. وہ 1000 بندے کی شہید ہونے کی پیشگوئی کر رہے ہیں کہ مرید کے ایپیسوڈ میں 1000 بندہ جو ہے وہ تقریباً شہید ہوا ہے. بہرحال وہ پہلے بھی یہ خبریں بریک کرتے رہے ہیں. تو میں نے کہا تھا یہ معاملات جو ہے وہ بڑے بھاری جو ہے گزریں گے. اب اس سارے معاملات پہ پہلی دفعہ اہل سنت کے جو بڑے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں. اس میں چیئرمین جو نظریاتی کونسل ہیں راغب نعیمی، اس کے علاوہ پیر آف مانکی شریف ہیں، اس کے علاوہ پیر آف سیال شریف ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ عبد الخبیر میرا خیال ہے ان کا نام ہے، آزاد صاحب ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایکٹیویٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے کل جو ہے وہ ہڑتال کا اور احتجاج کا اعلان کیا ہے کہ جو ہے وہ میتیں حوالے نہیں کی جا رہی اور مدارس بند کیے جا رہے ہیں، اہل سنت کی مساجد کو بند کیا جا رہا ہے. تو یہ کافی جو ہے مل بیٹھے ہیں اور پہلی دفعہ انہوں نے رد عمل دیا ہے، ورنہ اس واقعے کو کافی ٹائم گزر گیا ہے، کسی نے کوئی رد عمل نہیں دیا. اور ابھی تک جو دونوں بھائی ہیں رضوی برادران، ان کو بھی منظر عام پر نہیں لایا گیا. عمران خان نے کل کے احتجاج کی حمایت کی ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس قتل عام کے خلاف احتجاج کیا جائے، PTI کے ہر حلقے میں احتجاج کیا جائے. تو کل لگتا ہے کہ شاید احتجاج جو ہے وہ بڑا ہو، کیونکہ ویڈیوز اس قسم کی آ رہی ہیں. آپ نے 9 مئی کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، گاڑیاں توڑنا، موٹر سائیکل توڑنا. یہ انہوں نے طریقہ سیکھا تھا ماڈل ٹاؤن میں. گلو بٹ آپ کو یاد ہوگا، گلو بٹ نے جب گاڑیاں توڑی اور وہ ناچ رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گلو بٹ کے لیے 4 دفعہ قبر کھودی گئی تھی لیکن وہ پھر سانس لے لیتا تھا. اس کے بھائی نے کہا کہ 4 دفعہ قبر کھودی گئی. تو یہ سارے یاد رکھیں. یہ جو ہے نا وہ اسی طرح ہوگا، یعنی یہ اسی طرح ہوگا، قبریں جو ہے وہ کھودی جائیں گی. عیسیٰ علیہ السلام کو ایک صحرا میں ایک کھوپڑی ملی، صحرا میں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ کھوپڑی اٹھا لی اور اوپر ہاٹ لائن پہ رابطہ کیا اللہ پاک کے ساتھ کہ جی اس کھوپڑی کو کہیں کہ یہ میرے ساتھ بات کرے. تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میرا کو جو ہے نا میرے حکم سے کہو، اسے میرے حکم سے بولے گی
تم میرا کہو نا، میرا یعنی جس طرح وہ کہتے تھے کم بیزن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ تم کون تھے؟ کھوپڑی جواب دیتی ہے کہ میں بہت بڑا، آج سے تقریباً 1000-2000 سال پہلے بادشاہ تھا اور میرا نام تھا جمجمہ، جمجمہ میرا نام تھا۔ 1000 گھوڑا میرے دائیں طرف ہوتا، 1000 گھوڑا میرے بائیں طرف ہوتا، 1000 گھوڑا ملازموں کا میرے پیچھے ہوتا، 1000 گھوڑا جو ہے وہ میرے آگے ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد یہ بہت لمبا قصہ ہے، کسی دن آپ کو سناؤں گا میں۔ یہ جو کہا ہے نا گلو بٹ جو 4 دفعہ وہ قبر کھودی گئی اور وہ پھر جاگ پڑتا تھا، اس سینیریو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے سوال کیے۔ سوال آخری یہ کیا کہ ملک الموت کیسے آیا، اسرائیل علیہ السلام کیسے آئے، کوئی یعنی پپو تھے، چکنے تھے یا کس طرح تھے؟ تو جمجمہ کہتا ہے کہ نہ پوچھیں، نہ پوچھیں۔ جب اسرائیل علیہ السلام آئے تو پیر ان کے زمین پہ تھے اور سر ان کا آسمان سے لگ رہا تھا، سر۔ ایک منہ ان کے سامنے تھا، اتنا خوبصورت منہ تھا، اتنا خوبصورت چہرہ تھا کہ بندہ کہتا ہے دیکھتا رہوں۔ ایک منہ ان کا دائیں طرف تھا، ایک منہ ان کا بائیں طرف تھا اور ایک منہ ان کے پیچھے تھا۔ جب وہ پیچھے والا منہ میرے سامنے آیا تو میں ادھر ہی مر گیا تھا، ابھی نہیں یعنی وہ منہ دیکھ کے نا، منہ تو میں نے سوال کر دیا۔ یہ جمجمہ بتا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ میں نے کہا اے سر جی تساں یہ منہ یہ منہ یہ منہ۔ تو اسرائیل نے کہا کہ میرٹ پہ ڈیل کرتا ہوں، جس طرح کے کام ہوتے ہیں اس منہ سے جان نکالتا ہوں۔ تمہارا میرٹ یہ ہے جو تم دیکھ کے میرا خون خشک ہو گیا، منہ خشک ہو گیا، زبان خشک ہو گئی کہ میں پہلے ہی مر گیا دیکھ کے، جان ابھی نہیں نکالی۔ کہتے ہیں ایسے چہرے کے ساتھ آئے اور بہت سارے منہ تھے۔ پھر جمجمہ کہتا ہے کہ ریشمی کپڑے کو کانٹے کے اوپر بچھا کے، کانٹے کے اوپر، اور اس کپڑے کو آپ کھینچتے چلے جائیں۔ اس طرح اسرائیل نے میری جان نکالی اور میں چیخ رہا ہوں، حالانکہ لوگ بیٹھے ہیں، یعنی وہ ساتھ بیٹھے ہیں، طبیب بیٹھے ہیں، کنیزیں بیٹھی ہیں، مالشیں ہو رہی ہیں، پالشیں ہو رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ جمجمہ عیسیٰ علیہ السلام کو بتا رہا ہے کہ اس طرح کپڑا جس طرح گھسیٹا جاتا ہے۔ کبھی مزید تفصیل، یہ پوری کہانی ہے جمجمہ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1 گھنٹہ اس سے گفتگو کرتے رہے۔ جمجمہ بادشاہ کا نام تھا۔ تو بھائی یہ تو ہوگا، یعنی یہ تو ہوگا، آپ جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے نا وہ کریں گے تو ان کو وہاں سے مزہ چڑھا، موٹر سائیکلیں توڑنا، گاڑیاں توڑنا۔ لوگ کس طرح پاکستان میں موٹر سائیکل لیتا ہے، لوگ کس طرح گاڑیاں لیتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں، ضیاء کو یاد رکھیں، مشرف کو یاد رکھیں، ایوب خان کا فالج یاد رکھیں۔ کوئی آواز بھی نہیں سنتا تھا آخری دنوں میں، وہ بھی کسی دن سٹوری سناؤں گا۔ بہرحال اس کے بعد اگلی خبر ہے کہ سخت مالیاتی پالیسیاں جاری رکھی جائیں، یہ IMF نے کہا ہے، لیکن سخت کس کے لیے؟ عوام کے لیے۔ یہ اتنے دگڑ دلے ہیں IMF والے کہ آپ موجیں کریں، آپ جو ہے نا وہ ایئر فورس 1 کو رکشہ بنائیں، آپ 140% اپنی تنخواہیں بڑھائیں، لیکن عوام پر سخت مالیاتی پالیسیاں توق ان کے گلوں میں رکھیں، اور چی گویرا کے مطابق یہ جینے کو نعمت سمجھیں، جینے کو۔ شکر ہے حسین نے جینے کو نعمت نہیں سمجھا کہ جینا نعمت ہے۔ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں، جیتے ہیں۔ اگر وہ نعمت سمجھ لیتے علیہ السلام تو پھر مزاحمت ہوتی نہ تاریخ میں۔ شکر ہے انہوں نے جینے کو نعمت نہیں سمجھا، پاکستانیوں نے سمجھا ہوا ہے کہ جینا نعمت ہے۔ بہرحال جی سخت مالیاتی۔ LNG صبح آپ کو بتایا پیٹرول 5 روپے، 5.25 روپے سستا، ٹھیک ہو گیا۔ اجی LNG میں 2% اضافہ کر دیا۔ ایک ہاتھ سے جیب میں ڈالتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے نکال لیتے ہیں۔ LNG ہر بندہ استعمال کرتا ہے، وہ 2% اضافہ ہو گیا اس میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے چلتے ہیں، اور آگے یہ کہ جی
गार्डियन ने जितनी बेइज्जती की है 25 करोड़ की, जीना नेमत है ना। गार्डियन ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया में अगर कोई संभाल सकता है तो वो चाचू शबादी है। गार्डियन ने लिखा है, आप चले जाएं उस पे गूगल पे, अगर इंग्लिश पढ़ सकते हैं, guardian.com शहबाज शरीफ लिखें, वो पूरा, ये तो मैंने एक लाइन बताई ना, पूरा कॉलम पढ़ें, आप हैरान रह जाएंगे गार्डियन ने हमारे बारे में क्या लिखा है कि ये भी वज़ीर आज़म हो सकता है। किसी मुल्क का ये निजस, ये मरासी, ये ख्वाजा सरा, ये भी जो है ना वो हो सकता है, वज़ीर आज़म हो सकता है हमारा है, अगलों ने बनाया है, अपनी सीट आ रहा है, ये गार्डियन ने लिखा है। ठीक है जी। उसके बाद आप ये देखें, इटली और इजराइल का मैच हो रहा था वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के लिए, लोगों ने मैच रोक दिया, इतनी शदीद नारेबाजी इजराइल के खिलाफ हुई, मुजाहरा हुआ, लेकिन शुक्र है वहाँ पाकिस्तानी पुलिस नहीं थी, पाकिस्तानी रेंजर नहीं थे, न तो डांगा मार मार मार, इटालियन की तशरीफ़ें जो है ना वो सुझा देते। बहरहाल जो है मैच रुक गया, इजराइल को उन्होंने मैच नहीं खेलने दिया, इटालियन ने। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद जो है वो अगली खबर है, अलीमा खान कहती हैं कि अगर पाकिस्तानी जजेस किसी और दुनिया में होते तो इन पर आर्टिकल 6 लगता और ये जो है ना वो जेल में होते। बिल्कुल होते जी, हम आपसे सहमत हैं, लेकिन होते तो ना, अब तो पाकिस्तान में मौजें कर रहे हैं। अगली खबर ये है कि जो है वो जुनैद सलीम कहते हैं कि 180 नशिस्तें जीतने वाला टीवी पे नहीं आ सकता, इजराइल की पूरी पार्लियामेंट जो है वो टीवी पे आ सकती है, बेंजामिन नेतन्याहू आ सकता है। वो कहते हैं ये बेसिक वजह है नफरत की, जो नौजवान इस निज़ाम से नफरत करते हैं। उसके बाद जिस कॉलेज पर मुख्यमंत्री का झंडा लगा, वो प्रिंसिपल कहता है कि मैं मरीम नवाज के कामों से इतना मुतासिर हुआ कि मैंने झंडा लगा दिया। बताएं, कैद आज़म के काम से मुतासिर नहीं हुआ ये प्रिंसिपल, इल्हाम इकबाल की शायरी से मुतासिर नहीं हुआ, और उसे शो का नोटिस और वार्निंग दी गई है कि आइंदा ख्याल करना। अंदर से खुश थे, खुद लगवाया होगा। बहरहाल जी, उसको कहा है कि आइंदा जो है वो आपने ख्याल करना है। जब जो है ना वो सुहेल खान आफरीदी ने हलफ उठाया तो जुनैद अकबर ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी तरफ 1 कदम बढ़ाए, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि ये नया आगाज़ है। सुहेल आफरीदी ने भी यही कहा, बिल्कुल कि हम बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते। आज सुहेल आफरीदी अडयाला जेल में आए, पहले उन्होंने दरख्वास्त दी, वफाक को दरख्वास्त दी, पंजाब को दरख्वास्त दी कि मेरी मुलाकात करवा दें। मैंने काबीना बनानी है, वैसे भी 36 साल का है कि कुछ पूछना है मुर्शद से, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। रात को राना स्नौलो ने कहा कि उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा। ये बदमाश है, बदमाशी है। और यहाँ इस रियासत में गुज़िश्ता 3 साल से क्रैकडाउन, पकड़ लो, मार लो, इंतबा, खबरदार, फलां साहब, 3 साल से यही हो रहा है। कोई जो है ना वो कोई प्यार। हज़रत उमर के बारे में जो है ना वो कहते हैं कि जब वो खलीफा थे ना तो फौज तो लड़ती थी ज़ाहिर है, तो एक एक घर में जाते थे, कोई बुजुर्ग होती तो बाहर खड़े होकर कहते थे बेटे के नाम खत लिखवाना है, खत लिख दूं बेटे के नाम, खलीफा कह रहा है। किसी की बीवी होती तो बाहर से कहते शौहर को खत लिखवाना है, खत लिखूं, मजबूरी है, तुम्हारा शौहर लड़ने गया हुआ है, जहाद पे गया हुआ है, तुम्हारा बेटा लड़ने गया हुआ है। और लोगों ने देखा कि बाहर खलीफा बैठा है, वो थल्ली मार के और खत लिख रहा है, अंदर से बीवी बोल रही है वो शौहर के नाम खत लिख रहा है, अंदर से माँ बोल रही है खलीफा खत लिख रहा है। हो हल्का यारां तो रेशम की तरह नर्म, रिज्म हक को बातिलो तो फौलाद है मोमिन, मोमिन दुश्मनों के सामने फौलाद है, अपनों के लिए रेशम है, रेशम है अपनों के लिए। ये हम पे शेर हैं, हम पे, और दूसरों के लिए उधर खुशामद आपने देख लिए, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। बहरहाल जी, सुहेल आफरीदी से जंग मोल ली है,
जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं उस वक्त तक उनको पुलिस ने घेरा हुआ था, उस वक्त तक उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी। तहरीक लब्बैक ख़त्म शुद जो गुरीदा फारूकी कहती हैं, फैसला हो गया, मदरसों पे छापे, मस्जिदों में छापे और इनको अब क्रश करना है। जो इनसे काम हमने लेना था वो काम हमने ले लिया। इमरान खान की हुकूमत में हमने दंगे करवाए, हमने पुलिस वाले मरवाए और अब क्या कह रहे हैं पता है? अब ये कह रहे हैं कि ये अक़लियतों के साथ ज़्यादती करते हैं। जड़ावाला में इन्होंने 4 जला दिए, सुलेमान तासीर को इन्होंने कत्ल कर दिया। और जो है ना, मैं कोई सुलेमान तासीर का जो है ना फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त इनकी पीठ पे हाथ फेरा गया। 20-20 हज़ार वोट कम कराने थे PTI के या नून लीग के। पंजाब की ये तीसरी बड़ी पार्टी बन गई। पहले नंबर पे PTI है, दूसरे नंबर पे नून लीग है और तीसरे नंबर पे जो है ना वो क्रेन पार्टी है। अब जो है वो फैसला हो गया कि इनको ख़त्म करना है। इस तरह ख़त्म नहीं होता। अब आपने बना दिया है तो ये किसी न किसी सूरत में वो सामने आती रहेगी। आपको नज़रसानी करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसियों पे। आपको हज़रत उमर की तरह बाहर बैठ के ख़त लिखने पड़ेंगे। आपको आई लव यू कहना पड़ेगा। आपको कौम को सीने से लगाना पड़ेगा। आपको कौम को असल वारसों के हवाले करना पड़ेगा, जो असल वारिस हैं, जिनको कौम ने वोट दिया। बहरहाल अब फैसला हो गया जी कि इनको जो है वो फारिग किया जाएगा, इनको ख़त्म किया जाएगा। इनके जो वालिद साहब का वो जो इन्होंने मज़ार शज़ार बनाया हुआ है वो वक्फ अमलाक बोर्ड को दे दिया जाएगा। इनकी मस्जिदें वक्फ अमलाक बोर्ड, इनके मदरसे जहाँ से कौन इनको पैसे देता है, इनके अकाउंट्स हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। अब सारी चीज़ें इनको याद आ गई हैं क्योंकि काम ले लिया है। बहरहाल ठीक हो गया जी। DGI फैज़ उम्मीद लेफ्टिनेंट जनरल, इनको जो है ना टॉप सिटी में गिरफ्तार किया गया, फिर वो केस जो है ना वो रायता फैलता गया। अब क्या किया फैज़ उम्मीद ने? फैज़ उम्मीद ने जी लिस्ट दी है कि इन बंदों को बुलवाएं मेरे केस में। पहले नंबर पे हैं साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस, इनको बुलाएं 18 अक्टूबर को गवाह के तौर पे। नंबर 2 लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर क्वेटा DG ISPR आसिफ गफूर साहब, इनको बुलाएं, ये फैज़ ने कहा है। तीसरे नंबर पे हैं जी लेफ्टिनेंट जनरल DG ISI नवीद मुख्तार साहब, इनके नीचे फैज़ उम्मीद DGC थे कि नवीद मुख्तार साहब को बुलाएं। चौथे नंबर पे उन्होंने कहा है साबिक वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्यादी को 18 अक्टूबर को बुलाएं। मियाँ अशफाक अली उनके वकील हैं कि इनको बुलाएं। 5वें नंबर पे वो कहते हैं DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम को बुलाएं। मैं ज़रा आपको जो है ना आपकी तसल्ली करवाता हूँ, उनको बुलाएं। फिर कहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा को बुलवाएं, उनको बुलवाएं। ये लिस्ट दी है फैज़ उम्मीद ने। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये हैं जी लेफ्टिनेंट जनरल DG ISI शुजा पाशा कि शुजा पाशा को बुलवाएं। इनके साथ काम किया फैज़ उम्मीद ने। और आखिरी नाम उन्होंने दिया है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी का कि उनको भी बुलवाएं। मैं आपका बंदोबस्त करता हूँ। आपने गिरफ्तार टॉप सिटी में किया कि हमने छापा मारा, हमने सोना ले लिया, हमने प्रॉपर्टी के कागजात ले लिए, फिर शरीफ ख़ानदान की फरमाइश पे जी कोर्ट मार्शल किया जाए, सज़ा दी जाए, और मैं किसके कहने पे कर रहा था? इन सारे लोगों को बुलाएं। ये वार किया है फैज़ उम्मीद ने कि इनको बुलाएं सारों को, फिर बात करते हैं। ये 18 अक्टूबर को इनमें से कौन आएगा, वो क्या कहता है और वो क्या मौक़िफ़ पेश करता है। कई लोग बाहर हैं, एक बंदा जेल में है। बहरहाल जो है ना उसने फैज़ उम्मीद ने कहा है अपने वकील के ज़रिए कि इन लोगों को जो है वो बुलाएं। बावसूख ज़राए जो है वो दावा कर रहे हैं और ये इसकी तौसीह जो है वो साबिर शाकिर ने भी की है, सभी काज़मी ने भी की है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो मरियम नवाज़, उनको सख्ती से मना कर दिया गया है कि उन्होंने बाहर नहीं निकलना। और जाती उमरा के अंदर भी ये ख़ास कोई कोना है, वहाँ पे वो मुक़य्यद हो के रह गई हैं। और एक बार फिर जितने भी मुलाजमीन थे जो उनके साथ ड्यूटी करते थे, चाहे वो जाती उमरा में थे, चाहे वो सरकारी थे, एक एक बंदे की छांटी हो रही है, एक एक बंदे के घर जाया जा रहा है, उनका बैकग्राउंड पूछा जा रहा है। क्योंकि आपको अच्छी तरह याद होगा मुमताज़ कादरी और
سلمان تاثیر والی ایپیسوڈ تو اب پھر ان کی چھانٹی شروع ہو گئی ہے. ایک ایک بندے کا پوچھا جا رہا ہے اور ان کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ ابھی باہر نہ نکلیں. مرید کے کی جو ایپیسوڈ ہوئی ہے، اور یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اتنی آسانی سے یہ جو لہو ہوتا ہے نا، یہ بول پڑتا ہے، اور بے گناہ لہو بہت بولتا ہے. میں نے کہا کہ میرے 1 کروڑ اختلافات ہیں کرین پارٹی سے، لیکن گولیاں مارنا، سر کھولنا، بچوں کو یتیم کرنا، یہ کہاں کی، عورتوں کو بیوہ کرنا، یہ کہاں کی شرافت ہے. بہرحال یہ رائتا پھیلے گا، اور یہ بات جن کو پتہ ہونی چاہیے ان کو بھی پتہ ہے. تو مکھیہ منتری جو ہے وہ اس وقت بنکر میں ہیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.